یہ ہے وجہ کہ اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد ابن احمد القرسی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ استنبول میں ایک گورنر تھا جو وفات کر گیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے کے بعد اس کے لیے قبر کھودی گئی اور وہ قبر میں لاش اتارنے کے لیے تیار ہوئے تو کیا دیکھا؟ اس قبر کے اندر ایک کالا سانپ تھا جو انتظار کر رہا تھا۔ لوگ ڈر گئے، نیچرلی لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہم اس شخص کو اس قبر میں نہیں ڈالیں گے۔ تو انہوں نے ایک دوسری قبر کھودنا شروع کیا۔ کافی وقت لگ گیا دوسری قبر کھودنے میں۔ جب دوسری قبر کے اندر لاش رکھنے لگے تو کیا دیکھا؟ جو سانپ پہلی قبر میں تھا وہی سانپ دوسری قبر میں بھی تھا۔ اب لوگ اور زیادہ گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے تیسری قبر کھودی۔ جب تیسری قبر کے اندر لاش رکھنے جانے لگے تو اچانک وہی کالا سانپ تیسری قبر کے اندر بھی تھا۔ مجھ سے پوچھئے میرے جوان دوستوں، اس واقعے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کتنی قبریں کھودی ہوں گی اس دن؟ 4، 5، 6، 7، 8، 10، 15، 20، 25، 30۔ روایت میں لکھا ہے کہ اس دن انہوں نے لگ بھگ 30 قبریں کھودی۔ ہر بار جب قبر کھودی جاتی اور وہ لاش اندر رکھنے کی کوشش کرتے تو وہی کالا سانپ ان کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ کہاں چھپو گے؟ یہ صاف اور واضح ہے۔ کہاں چھپو گے؟ کہاں؟ اللہ کے سامنے؟ آپ 6 فٹ زمین کے نیچے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ دیا اور آپ سوچتے ہو کہ آپ بچ گئے۔ تو سن لو، یہ سے شروع ہوگا سب۔ جب وہ اتنی ساری قبریں کھود کر تھک گئے تو انہوں نے علماء سے مشورہ کیا۔ علماء نے کہا اس بندے کو قبر میں ڈال دو، آگے کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دو، اور انہوں نے اس بندے کو اس قبر میں دفن کیا۔ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ اس کہانی کا نشکرش یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی دنیا میں بچنے یا چھپنے کی کوشش کرے، آخرکار اسے اپنے کرموں کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ جو کرم ہم نے کیے ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی نیک اور ایمانداری کے ساتھ گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور معافی حاصل کر سکیں۔